آخرت آپ کو دنیا کی نعمتوں سے محروم نہیں کر رہی. یعنی آپ کہیں یار آخرت کا کانسیپٹ تو یہ پھر ہم سب کچھ صدقہ کر دیا کریں, خود چنچی میں جایا کریں, غریبوں کو لینڈ کروزر خرید کے دیں, یہ نہیں ہے. ہمیں حدیث میں اس پہ بھی رہنمائی ملتی ہے. کتنا آسان دین ہے بھائی, کتنا بالکل فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے قرآن کی کو ڈیفائن کیا, فرمایا یہ وہی نیچر ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. یہ کوئی ایسی ہوائی اور آسمانی باتیں کرے گا ہی نہیں. یہ سارے مذاہب دنیا میں تباہ کیوں ہو گئے؟ انہوں نے ایسے ایسے فلسفے پیش کیے نا جو لوگوں کی نیچر نے اس کو اپیل نہیں کیا. 4-6 مکھنچو تو جمع ہو گئے. عیسائیوں نے کہا کہ اللہ جب راضی ہوگا جنگلوں میں جا کے عبادت کرو, تو 4-6 چلے گئے, وہیں مر گئے. ٹھیک ہے نا. قوم نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. سائنسدان پیدا ہوئے, انہوں نے کہا ترقی کرو یار, دنیا میں اللہ نے خربوزہ پیدا کیوں کیا اگر اسے کھانا نہیں ہے؟ بھائی آم پیدا کیوں کیا اگر اسے اوائڈ کرنا ہے, کھانا نہیں. تو اسلام وہ بات کرتا ہے جو کس کے مطابق ہوتی ہے؟ نیچر کے مطابق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. اچھا لوگ, میں یہ صحابی والی حدیث بیان کرتا ہوں بعد میں, پہلے میں ایک اشکال قائم کرتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی فضیلت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیسہ کیوں نہیں کمایا؟ آپ کی غربت میں کیوں موت واقع ہوئی؟ آپ کے کپڑے کیوں ایسے پیون زدہ, اور آپ کی سواری اتنی سادہ کیوں, اور آپ 40 دن گھر میں چولہا جل کیوں نہیں رہا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. جب ابو بکر جو آپ کے اتنے قریبی ساتھی ہیں وہ تو 58 کروڑ روپے کے مالک ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کے بھی مالک نہیں ہے. تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا پیسہ آیا آپ نے وہ رکھا نہیں ہے. صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا, وہ رکھا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو اللہ نے ایسا کامل بنایا کہ اگر آپ رکھ لیتے نا, کل غیر مسلم اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ سارا کس کی مسئلہ تھا, یہ نبوت اصل میں پیسوں کا معاذ اللہ. تو آپ نے اپنی ذات کو ایسا بنا کے رکھا کہ کوئی کل انگلی نہ اٹھا سکے, کوئی معاذ اللہ نقل کفر عیش و عشرت کا تانا نہ دے سکے. جیسے آپ نے اتنی شادیاں کی نا, تو اب غیر مسلم تانا دیتے ہیں یار معاذ اللہ اتنی شادیاں کی آپ نے. تو بھائی آپ نے جو اتنی نکاح کی ہے, وہ نکاح کا طریقہ اگر آپ دیکھ لیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر یا عیاشی کی بیس پہ یہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس زمانے میں سب 10 بیویاں رکھا کرتے تھے, عرب میں رواج تھا, اور جلدی شادی کیا کرتے تھے. آپ نے شادی دیر سے کی 25 سال کی عمر میں, حالانکہ اس زمانے میں رواج کیا تھا؟ 15 سال کی عمر میں. آج بھی گاؤں دیہاتوں میں سب کب نکاح کرتے ہیں؟ 15 16 سال میں شادیاں ہو جاتی ہیں. آپ نے پہلی شادی کی 25 سال میں, اور کی کس سے؟ 40 سالہ خاتون سے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی. کتنی دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں؟ 25 سال میں. نقل کفر نباشت. کوئی انسان جسے خواہشات پوری کرنے کا شوق ہو, اس زمانے میں جہاں جلدی شادیاں ہوتی ہیں اور درجنوں شادیاں ہوتی ہیں لوگوں کی, وہ شادی بھی 25 سال کی عمر میں کر رہے ہیں, اور اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال انہی پر اکتفا کیا ہے, جبکہ عرب میں ایک بیوی پر قرات کو معیوب سمجھا جاتا تھا. آج بھی لوگ معیوب سمجھتے ہیں. آپ جا کے بتائیں میری ایک بیوی ہے, وہ تمیز سے بات ہی نہیں کریں گے آپ سے. بولے گا تم 2 شادیاں تو کرنی تھی, کیا انقلاب لے کر آؤ گے؟ معذرت تھوڑے سے یہ ٹاپک آ جاتا ہے, تڑکا لگ جاتا ہے اس کا. تو وہ مایوب سمجھتے تھے. اس کے باوجود آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسی بیوہ کے ساتھ 50 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزارا کیا ہے, جبکہ کلچر اس کو قبول نہیں کر رہا. اور ان سے اتنی محبت کی کہ امی عائشہ فرماتی ہے مجھے کسی پر ایسے رش نہیں آتا تھا جتنا رش حضرت خدیجہ پہ آتا. اس کے بعد آپ نے دھڑا دھڑ نکاح کیے, ہجرت کے بعد کثرت سے نکاح کیے, یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو میں نے کیا تھا نا وہ میرا مزاج تھا, اب جو میں کر رہا ہوں وہ اسلام ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ والی باتیں تو بالکل سمجھ میں آئیں گی نہیں نا, وہ والی پھر بھی تھوڑی تھوڑی آ جائے گی. تو پھر آپ نے جلد نکاح کی ترغیب بھی دی. جو 15 سال کا شباب ہوتا ہے زمانہ, اس میں آپ نے ترغیب دی. گویا آپ نے بتا دیا کہ بھائی میں نے جو کچھ کیا اس کی ایک حکمت مسلط تھی, لیکن جب ہجرت ہو گئی ہے, اسلام کے تفصیلی حکام آ رہے ہیں, تو اب میں جو آرڈر کروں گا تم نے اس آرڈر کو فالو کرنا ہے. وہ آرڈر یہ ہے کہ نکاح میں تاخیر مت کرو. 25 سال میں نکاح اسلام میں تاخیر کی عمر سمجھی جاتی, جلدی کرو نکاح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے اپنے نبی سے کچھ ایسے کام کروائے ہیں تاکہ کل کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. کوئی بدبخت ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا کہ آپ کو یہ تانا دے. بھائی اگر معاذ اللہ عیش کے لیے کیے تو پہلے کرتے نا. کوئی ہے نوجوان جس میں ظرف ہے جو 15 سالہ بڑی عورت سے نکاح بھی کرے اور 25 سال اسی کے ساتھ گزار دے؟
ایسے کوئی عیش و عشرت والا میرا خیال ہے مارکیٹ میں آج تک پیدا نہیں ہوا ہوگا. تو جو آج کل لوگ مارکیٹ میں, جس مارکیٹ کی بات, آپ تاجر لوگ ہیں نا, تو مارکیٹ کا لفظ زیادہ سمجھیں گے آپ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے کام کروائے گئے. تو آپ کے پاس دولت بہت آئی, مگر صبح آئی اور شام ہونے سے پہلے صدقہ. تو جب رکھا ہی نہیں ہے تو کپڑے کہاں سے پہنے, ٹھیک ہے نا, وہی پیون زدہ کپڑے, وہی خوراک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن جن صحابہ نے پیسہ رکھا ان کو آپ نے منع نہیں کیا, اور یہ ترغیبات دی ہیں. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, تجارت کے فضائل بیان کیے. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پراگندہ بال, پھٹے پرانے کپڑے. آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے جس سے تم اپنے کپڑوں کو درست کر لو, بالوں کو درست کرو؟ نے فرمایا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جب کسی کو کوئی نعمت دی ہو تو وہ اس کے چال ڈھال اور آثار میں, لباس پوشاک میں وہ نعمت جھلکنی چاہیے. تو اس میں ہمارے نبی نے ہمیں اجازت دے دی کہ پیسہ ہے تو تمہارے اوپر بھی اس کا اثر, بولیں بھائی, نظر. ایسا نہ ہو کہ کروڑوں کی مالیت ہے اور سفر چنچی میں کر رہے ہو. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, بہت پیسہ دیا. میرے پاس ایک زمانے میں تھی GTO 125 کاواساکی ہے, بڑی مشہور بائکوں کا ہمیں بڑا شوق رہا ہے. اب وہ میں افورڈ نہیں کر پاتا تھا اس وقت. میرے پاس اتنے بوتھ, پیٹرول اتنا تھا کہ وہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ ٹینکی نہیں بھرتی تھی. تو ہمیں کھلنے لگا, بائک چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا تھا. اس زمانے میں بائکوں پہ گیسیں لگ رہی تھی, ٹھیک ہے نا. ہم چلے گئے اکبر روڈ, ہم نے کہا یار اس پہ گیس لگا دو نا, یہ افورڈ نہیں کر پا رہا. تو اس زمانے میں ایک ہمارے جاننے والے تاجر تھے, بہت اللہ نے نوازا تھا. غیبت اس لیے نہیں کہ کوئی جانتا تھوڑی ہے کس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ہونڈا 50 لائے گیس لگوانے کے لیے. 50 لائے کیا لگوانے کے لیے؟ گیس کے لیے. میں نے کہا دیکھیں, یہ ایک تو مجھ پہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں 50 میں بھی لگاؤں تو شاید لوگ مان جائیں گے, آپ تو GTO پہ بھی نہیں لگاؤ. اور 50 جس کے بارے میں مشہور ہے کہ پیٹرول پمپ کے قریب سے لے کے چلے جاؤ تو وہ خوشبو سے ہی چلی جاتی ہے. تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ بھائی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت اس پہ نظر آنی چاہیے. عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں کنجوس کے لیے. اردو میں تو کنجوسی کہتے ہیں نا, عربی میں کنجوسی کو ڈیفائن کرنے کے لیے 2 لفظ ہیں. ایک ہے بخیل, جو کامن اردو میں استعمال ہوتا ہے, بخیل آدمی ہے جس کو بخل کہا جاتا ہے. اور ایک ہے شحیح, شین اور بڑی ہے, پھر یا اور پھر بڑی ہے, حلوے والی ہے جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. شحیح کہتے ہیں یہ کنجوسی کا سپرلیٹو ڈگری ہے. بخیل عربی میں کہتے ہیں وہ کنجوس جو دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے, جس کے پاس پیسہ ہو مگر دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہو, اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بخیل. اور شحیح